چنڈی گڑھ 2 شہروں کی راجدھانی ہے، دو ریاستوں کی، کہ گھر کے کچھ کام ہیں سو دلی کی تیاری ہے۔ گھر کے کچھ کام ہیں، یاد رکھیے گا، کام، گھر کے کچھ کام ہیں سو دلی کی تیاری ہے، کار دفتر کی ہے اور ٹور بھی سرکاری ہے۔ گھر کے کچھ کام ہیں سو دلی کی تیاری ہے، کار دفتر کی ہے اور ٹور بھی سرکاری ہے۔ اور یہ مقطع بیچ کے شعر میں چھوڑ رہا ہوں کہ جس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں شمس، زندگی اس کے لیے ایڈز کی بیماری ہے۔ جس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں شمس، زندگی اس کے لیے ایڈز کی بیماری ہے۔ اور اب یہ غزل کے 3-4 شعر۔ مبارک بھائی، آپ کا تو نام ہی مبارک ہے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو مشاعرہ مبارک ہو گیا۔ یہ شعر سماعت فرمائیے، عرض کرتا ہوں مطلب انجم بھائی کہ کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے، کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جہاں دل ہے وہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جہاں دل ہے وہاں ہوتا ہے۔ اور لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، شرم کا خون تو آنکھوں سے رواں ہوتا ہے۔ لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، شرم کا خون تو آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، شرم کا خون تو آنکھوں سے رواں ہوتا ہے۔ اور غم زمانے کا اگر دل میں ہے محفوظ تو شمس، غم زمانے کا اگر دل میں ہے محفوظ تو شمس، درد الفاظ کا چہرے سے آیا ہوتا ہے۔ غم زمانے کا اگر دل میں ہے محفوظ تو شمس، درد الفاظ کا چہرے سے آیا ہوتا ہے۔ اور یہ شعر کہ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، شعر سنیے گا، معین بھائی سنیے گا خاص طور سے، کہ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں۔ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں، آنکھ سو نہ جائے کہیں۔ اور یہ دیکھیے تمام شاعر برادری، آپ لوگ تمام لوگ، غزل کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، خود ایک طالب علم ہوں، اشارے میں بات کرنے کا فن، کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں، جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، وہ شکل ابکے سے برسات دھو نہ جائے کہیں۔ جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، وہ شکل ابکے سے برسات دھو نہ جائے کہیں، وہ شکل ابکے سے برسات دھو نہ جائے کہیں۔ اور ایک غزل کا شعر دیکھیے کہ اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں۔ اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں۔ اور ایک 2 شعر اور سن لیجیے، اس کے بعد 3 شعر اور یاد آ گئے، یاد کیا آ گئے، کاغذ میں آ گئے لکھے ہوئے یار، کہ سچائی نکلی جاتی ہے منہ سے، کاغذ جیب میں لے کے کیا رہتا ہے یار۔ رویہ دیکھیے گا، غزل کا شعر مطلب یاد رکھیے گا، رویہ اس کے تئیں سخت اختیار کیا، رویہ اس کے تئیں سخت اختیار کیا، پھر اس نے جا کے کہیں مجھ پہ اعتبار کیا۔ رویہ اس کے تئیں سخت اختیار کیا، پھر اس نے جا کے کہیں مجھ پہ اعتبار کیا۔ اور یہ شعر بھی سن لیجئے کہ غالب کو خراج عقیدت، یہ مشغلہ بھی عجب ہے مغل کے بچوں کا، یہ مشغلہ بھی عجب ہے مغل کے بچوں کا، اسی کو مار کے رکھا کہ جس سے پیار کیا۔ یہ مشغلہ بھی عجب ہے مغل کے بچوں کا، اسی کو مار کے رکھا کہ جس سے پیار کیا۔
اسی کو مار کے رکھا. اور یہ 3-4 شعر اس کے بعد اجازت عرض کرتا ہوں کہ پکی عمر کے لوگوں کا فرمانا ہے، پکی عمر کے لوگوں کا فرمانا ہے، کہیں بھی جاؤ لوٹ کے گھر کو آنا ہے. پکی عمر کے لوگوں کا فرمانا ہے، کہیں بھی جاؤ لوٹ کے گھر کو آنا ہے، کہیں بھی جاؤ لوٹ کے گھر کو آنا ہے. اور کچھ کہتے ہیں پاگل خانہ ہے، ایک مصیبت نئی یہاں روزانہ ہے. اور یہ شاعر برادری اس کے حوالے سے آپ تک یہ شعر پہنچا رہا ہوں کہ اپنا بھی تو حال پرندوں جیسا ہے، اپنا بھی تو حال پرندوں جیسا ہے، وہیں پہ پہنچے اڑ کر جہاں پہ دانا ہے. اپنا بھی تو حال پرندوں جیسا ہے، وہیں پہ پہنچے اڑ کر جہاں پہ دانا ہے، وہیں پہ پہنچے اڑ کر جہاں پہ دانا ہے. اور عشق کے جھگڑے میں اس بار بھی شمس میاں، عشق کے جھگڑے میں اس بار بھی شمس میاں، ایک عشق کے جھگڑے میں اس بار بھی شمس میاں، ایک طرف وہ دوسری شمس زمانہ. عشق کے جھگڑے میں اس بار بھی شمس میاں، ایک طرف وہ دوسری شمس زمانہ ہے. بہت بہت شکریہ دوستو. اب ڈاکٹر انجم بارہ بکری صاحب، ان کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. کم و بیش 1.5 درجن کتابوں کے مصنف، نثر نگار، شاعر. دنیا کے باہر اردو کا کوئی ایسا کونا ہو جہاں انہوں نے شرکت نہ کی ہو. اور ہم لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں. ہم لوگ ان سے ملتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ پنجاب نے جن لوگوں کی شاعری کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، ان میں صرف ایک نام میں ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا لے رہا ہوں. اور وہ بشیر بدر جو پوری دنیا تک پنجاب کے تعلق سے پہنچے، ان پر PhD کی جناب ڈاکٹر انجم صاحب نے بھوپال سے، اور آج ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگ پہلے بھی ان کو یہاں سن چکے ہیں، لیکن آج جس خلوص اور محبت کے ساتھ یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں اسی محبت سے آپ ان کے کلام کو سنیں اور تالیوں سے استقبال کریں. ڈاکٹر انجم بارہ.